العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. حاضرین مجلس، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آئیے ہم سب مل کر اپنے اور ساری کائنات کے آقا و مولا سید عالم سرور عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ بے کس پناہ میں نہایت ادب و احترام کے ساتھ ہدیہ درود و سلام پیش کریں. اللہم صلی علی سیدنا و نبینا مولانا محمد معدن الجود والکرم وعلی آلہ و اصحابہ وبارک وسلم. صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ، صلاۃ و سلام علیک یا حبیب اللہ. اسلاف کی تاریخ جنہیں یاد نہیں ہے، اسلاف کی تاریخ جنہیں یاد نہیں ہے، نیزے کے بلندی پہ کبھی سر نہیں رکھتے. عزیزان ملت اسلامیہ، تمام معاملات میں رسمی کام، رسمی گفتگو، رسمی باتیں، رسمی چلنا پھرنا، رسمی معاملات، تمام کی تمام چیزیں رسمی ہو گئیں اور لوگوں نے دین کے کام کو بھی رسمی بنا دیا. رہ گئی رسم ازاں روح بلالی نہ رہی، رہ گئی رسم ازاں روح بلالی نہ رہی، فلسفہ رہ گیا تلقین غزالی نہ رہی. حالات دن بدن بد سے بدتر ہوتے جا رہے ہیں، لیکن سونے والے کل بھی سو رہے تھے، آج بھی سو رہے ہیں. یا تو یہ جاگنا ہی نہیں چاہتے ہیں، یا ہو سکتا ہے کہ ان کا مقدر ہی سونا لکھ دیا گیا. عزیزان ملت اسلامیہ، دین کے ان جیالوں کا ذکر ہو رہا ہے، ان شخصیتوں کا ذکر ہو رہا ہے جن پر صرف ہمیں نہیں، اسلام کو خود ناز ہے. جن پر صرف ہم نہیں کہہ سکتے، ہم ناز کیا کریں گے، ہم تو بات سننا بھی نہیں چاہتے ہیں. جن پر اسلام خود ناز کرتا ہے. کل بات ہو رہی تھی سرکار سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی. آپ کے صاحبزادے اور خود آپ کی بیٹی حضرت اما جان عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ والد گرامی کے پاس ہجرت سے پہلے، یعنی جب ہجرت کے لیے تیار ہوئے تو 40,000 درہم تھے ان کے پاس. 40,000 اور مدینہ طیبہ پہنچتے پہنچتے تقریباً 5,000 باقی رہ گئے تھے. سب دین پر لٹا دیا، سب خرچ کر دیا.
تقریباً 2.5 کلومیٹر غار سور کی اونچائی جو ہے تقریباً 2.5 کلومیٹر ہے. یار اب تو تھوڑا کچھ بن بھی گیا ہے. جس وقت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کبھی آگے چلتے ہیں, کبھی پیچھے چلتے ہیں, کبھی دائیں چلتے ہیں, کبھی بائیں چلتے ہیں, خوف ان کو اس بات کا نہیں تھا کہ تیر آئے گا تو کس کو لگے گا, خوف اس بات کا تھا کہ تیر یا کوئی چیز کفار مکہ کسی بھی طرح سے میرے نبی کو نقصان نہ پہنچا دیں. جب فکر اس بات کی ہوتی تھی کہ شاید پیچھے سے کوئی آ جائے گا تو پیچھے ہو جاتے تھے. جب پھر ذہن میں یہ بات آتی تھی کہیں آگے سے نہ کوئی تیر چلا دے تو آپ آگے چلے جاتے تھے, پھر دائیں آ جاتے تھے, بائیں آ جاتے تھے. اب بات یہ تھی کہ قدموں کو, چونکہ اس وقت لوگ نشانات کو پہچان لیا کرتے تھے, اب قدموں کو چھپانا تھا تو کرتے کیا. ابوبکر صدیق نے, اب یہاں پہ پوائنٹ یاد کرتے رہیے گا, ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے جب خانہ کعبہ میں بت کو اوپر سے توڑنا ہوا تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا علی میرے کاندھوں پہ سوار ہو جاؤ اور اسے توڑ دو. تو مولا علی فرماتے ہیں کہ حضور میں اور آپ کے کاندھوں پر کیسے سوار ہو سکتا ہوں, یہ نہیں ہو سکتا, آپ میرے کاندھوں پر سوار ہو جائیں اور آپ ہی یہ کام کر دیں. اللہ کے نبی نے فرمایا اے علی تم نبوت کا بوجھ نہیں اٹھا پاؤ گے, لیکن یہی نبی ابوبکر صدیق کے کاندھوں پر سوار ہے, 2.5 کلومیٹر کا فاصلہ طے ہو رہا ہے, نبی کاندھوں پر ہے, ابوبکر چلتے جا رہے ہیں, اپنے قدموں کا نشان بھی مٹاتے جا رہے ہیں. تو آپ اندازہ لگا لیجئے, ہم یہ نہیں کہتے سب اپنے اپنے مقام پر عرف والا ہیں, سب کی عظمت مسلم ہے. کچھ خصوصیات ابوبکر کو ملی ہیں, کسی صحابی کو نہیں ملی, تو کچھ خصوصیات عمر کو ملی ہیں, کسی صحابی کو نہیں ملی, تو کچھ خصوصیات عثمان بن عفان کو ملی ہیں, کسی کو نہیں ملی ہیں, تو کچھ خصوصیات مولا علی کو ملی ہیں, کسی کو نہیں ملی ہیں. تو نبی نے ہر ایک کو خصوصیتوں سے نوازا ہے, جو جس لائق تھا اس لائق نواز دیا. تو معمولی بات ہے, نبوت کا بوجھ کاندھوں پر اٹھا کر کے 2.5 کلومیٹر کا فاصلہ طے کرنا معمولی چیز ہے. اور چڑھتے بھی کیسے, پہاڑ ہے نا, پہاڑ میں تو غار ہوتا ہے, پہاڑ پہ جا رہے ہیں. یہ محبت ہے, یہ الفت ہے. اور یہیں تک نہیں, میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا عالم یہ ہے کہ ابو بکر عقل کا گھوڑا نہیں دوڑاتے, بات عشق کی کرتے ہیں, عقل سے کچھ نہیں ہوتا. جب معراج سرکار کو ہوئی اور آقا نے جب بیان فرمایا تو مکے کا سب سے بڑا گنڈا ایک ہی آدمی تھا, ابو جہل. اس نے سوچا اچھا موقع ملا ہے, اب معاملہ بن جائے گا ہمارا. یہ بار بار سوچتا ہی رہتا تھا, شیطانی فکر تھی اس کی. اس نے کہا کہ ایک کام کرتے ہیں کہ یہ چیز جو ہے چل کے اسی سے پوچھتے ہیں جو ان کے سب سے قریب ہے. تو سب سے قریب کون ہے وہ بھی جانتا تھا, سب سے قریب ابو بکر ہے. کہا انہی سے پوچھتے ہیں چل کر کے, اب یہاں پر معاملہ پھنس جائے گا, اپنا کام ہو جائے گا. گیا, اس کو پتہ ہی نہیں تھا کہاں جا رہا ہے. وہ پہلے کا سب سمجھتا تھا, اسے یہ علم ہی نہیں تھا جا کہاں رہا ہے. وہ گیا, کہا ابو بکر یہ بتاؤ, اگر کوئی یہ کہے کہ راتوں رات میں مسجد حرام سے مسجد اقصی گیا اور مسجد اقصی سے 7 آسمانوں کے اوپر گیا, سدرۃ المنتہا تک گیا, عرش تک گیا, اور پھر پل بھر میں گیا بھی اور لوٹ بھی آیا,
تو یہ بتاؤ کہ ایک رات میں تو مسجد حرام سے مسجد اقصی کا سفر نہیں ہو سکتا ہے، تو اتنی لمبی مسافت کیسے طے ہو سکتی ہے؟ ابو بکر سمجھ گئے کہ بے ایمان جو ہے گڑبڑ کر رہا ہے، تو آپ نے فرمایا اچھا ٹھیک ہے، اب میرے آپ کے جیسا ہوتا تو عقل کا گھوڑا دوڑا دیتا۔ آپ نے فرمایا یہ بتا یہ کہا کس نے ہے؟ اس لیے جب کوئی بات کرے نا تو فوراً جواب نہ دیا کرو، پوچھا کرو کہا کس نے ہے، کہنے والے کو معلوم کر لیا کریں کون بولا ہے۔ ابو بکر صدیق نے یہ نہیں کہا یار واقعی بات تو صحیح ہے کہ مکہ سے مسجد اقصی تک ایک رات میں نہیں جایا جا سکتا، تو اتنا لمبا سفر کیسے ہو گیا؟ آج کی بات نہیں کر رہا ہوں بھائی، آج تو ہوائی جہاز سے جا رہے ہیں لوگ۔ کہا کس نے؟ تو کہا وہی جو تمہارے صاحب ہیں وہی کہہ رہے ہیں۔ کہا میرے صاحب نے اگر کہا ہے تو سچ فرمایا، وہ اس سے بھی عجیب بات اگر کریں گے تو میں اس کی تصدیق کروں گا۔ یہ تو کچھ بھی نہیں رہا، اس سے بھی عجیب بات اگر میرے آقا فرمائیں گے تو میں اسے بھی اس کی بھی تصدیق کروں گا۔ دال گلی نہیں بیچارے کی، تو وہاں سے ہل گیا، ہٹا وہ۔ عزیزان ملت اسلامیہ، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد پیر کے دن سرکار کا وصال ہوا، اور صحابہ چونکہ افراتفری کے ماحول میں آ گئے، اس لیے کافی تاخیر ہو چکی تھی، تو تدفین کا عمل منگل کو ہوا۔ اب یہ تھا کہ ولی کون بنے گا؟ میں مولا علی کی بات پیش کرتا ہوں۔ آج کل یوٹیوب مفتی صاحب اتنا چلے ہوئے ہیں کہ لوگ انہی مفتی کی باتیں زیادہ ماننے کی کوشش کر رہے ہیں۔ میں صرف مولا علی کی بات کرتا ہوں۔ جب پوچھا گیا ان سے کہ خلیفہ کے تعلق سے، تو آپ نے فرمایا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جس کو ہمارے دین کا خلیفہ بنا دیا وہی ہمارے دنیا کا بھی خلیفہ ہے۔ بھائی نماز دین ہے، تو جس کو دین کا خلیفہ بنایا وہی ہمارا خلیفہ ہے۔ اعلیٰ حضرت عظیم البرکت لکھتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، فرماتے ہیں کتاب میں اپنے لکھتے ہیں کہ وہ سرکار نے فرمایا تھا کہ جب میرا وصال ہو جائے گا تو مجھے غسل دے کر کے اور رکھ دینا میرے حجرے میں۔ سب سے پہلے جبریل امین آئیں گے، پھر میکائیل آئیں گے، اسرافیل و اسرائیل آئیں گے، تمام فرشتے آئیں گے، اور یہ سب مجھ پر درود و سلام جو بھی یہ پڑھیں گے، اس کے بعد پھر لوگ آئیں گے۔ تو اس طرح سے رکھ دیا گیا تھا۔ فرماتے ہیں کہ جب ولی نماز پڑھ لے تو پھر ختم ہو جاتا ہے سب کچھ۔ ولی جب تک نہ نماز پڑھے، مثال کے طور پر کوئی انتقال کر گیا، ایک مسئلہ بھی سمجھ لیجئے، کوئی انتقال کر گیا، اب جو اس کا وارث ہے، جو ولی ہے اس کا، اگر اس نے نماز جنازہ پڑھ لی تو اب نماز جنازہ نہیں ہوگا، اور اگر اس نے نہیں پڑھی تو ایک نہیں 20 بار پڑھو۔ اگر ولی نے نہیں پڑھی ہے تو ایک نہیں 20 بار پڑھ لو، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ ولی پڑھ لیا تو پھر اب نہیں ہوگا۔ تو اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب خلیفہ منتخب ہو گئے تو آپ کے بعد پھر تدفین کا عمل آیا۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم، میں چیدہ باتیں مختصر سی، کیونکہ بولنے میں بھی ڈسٹرب ہوتا ہے، اس لیے کتنا شور شرابہ بچے کرتے ہیں کہ وہ سمجھ میں نہیں آتا ہے، ذہن ادھر ادھر جاتا ہے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب قبر انور میں رکھا گیا، یہ پوائنٹ کی بات، جب رکھا گیا تو حضرت قسم بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما یہ سب سے آخر میں نکلے۔ آپ فرماتے ہیں میں نے دیکھا کہ آقا کے ہونٹ ہل رہے ہیں، لبہائے مبارک ہل رہے ہیں، تو فرماتے ہیں میں نے اپنا کان قریب میں کر دیا،
کہ سنو سرکار کے لبہائے مبارک ہل رہے ہیں تو کیوں ہل رہے ہیں؟ تو فرماتے ہیں کہ لبہائے مبارک ہل رہے تھے، آقا فرما رہے ہیں یا رب حبلی امتی، یا رب حبلی امتی، یا اللہ میری امت کو میرے حوالے فرما دے۔ یار جو نبی دنیا سے لے کر کے معراج تک عرش سے اوپر جانے کے بعد اور قبر تک اپنی امت کو نہ بھولیں، رب حبلی امتی فرمائیں، رب امتی فرمائیں، یار وہ امت اتنی آسانی سے بھول جاتی ہے، وہ امت اتنی آسانی سے بھول جاتی ہے۔ آخر وقت میں آقا نے فرمایا الصلاۃ وما ملکت ایمانکم، جو وصیت آخری ہوتی ہے بہت امپورٹنٹ ہوتی ہے، بہت خاص ہوتی ہے۔ میرے آقا نے فرمایا الصلاۃ وما ملکت ایمانکم، نماز، غلام، باندیاں، ان کے بارے میں اللہ سے ڈرتے رہنا، نماز قضا نہ کرنا، نماز نہ چھوڑنا، نماز ترک مت کرنا۔ نبی فرما رہے ہیں نماز ترک مت کرنا اس وقت جب آپ دنیا سے کوچ فرما رہے ہیں، رفیق الاعلیٰ کی طرف جا رہے ہیں، تو فرمائے نماز نہ چھوڑنا، غلاموں اور بادیوں پر تشدد مت کرنا، اللہ سے ڈرتے رہنا ان کے بارے میں۔ تو آقا تو یہ فرما رہے ہیں، وہ یہاں بغیر نماز کے کوئی دل والی پڑھ رہا ہے، کوئی زبان والی پڑھ رہا ہے، کوئی چلتے پھرتے والی نماز پڑھ رہا ہے، اور سب اس طرح کی حرکتیں کر رہے ہیں۔ میں تو کہتا ہوں کہ اگر فاروق اعظم کا دور ہوتا تو انہیں مارا جاتا، کوڑے مارا جاتا ان کو، اور بند کر دیا جاتا۔ ہو سکتا ہے کہ اور بھی حدیں جاری کر دی جاتی ان کے اوپر۔ یار اللہ کے نبی جس طرح نماز پڑھ رہے ہیں، صلو کما رأیتمونی اصلی، صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ضمن بات آگئی تو بیان کر رہا ہوں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز کا بیان تو قرآن میں آیا، حضور پڑھے کیسے، کرے کیسے؟ تو سرکار نے فرمایا صلو کما رأیتمونی اصلی، اس طرح پڑھو جس طرح مجھے پڑھتے ہوئے دیکھو۔ یہی فرمایا نا۔ یہ دل والے کہاں سے لے آئے ہیں؟ یہ دل والے کہاں سے لے آئے ہیں؟ نبی تو نماز پڑھ کے بتا رہے ہیں، صحابہ اسی پر عمل کر رہے ہیں، تو اصحاب نبی سے بڑھ کے ان کا مرتبہ بن گیا، تابعین سے بڑھ کے ان کا مرتبہ ہو گیا، تبع تابعین سے بڑھ کے ان کا مرتبہ ہو گیا، ائمہ اکرام سے بڑھ کے 1450 سال سے اب تک کے جو اللہ والے پیدا ہوئے آتے رہے جاتے رہے مسلمانوں سے بڑھ کے ان کا مرتبہ ہو گیا۔ یہ دل والی نماز پڑھ رہے ہیں سب۔ یہ گمراہ کیا جا رہا ہے لوگوں کو، کیوں؟ اس لیے کہ علم سے دور ہو گیا مسلمان، دین سے دور ہو گیا مسلمان۔ تو آقا فرما رہے ہیں کہ نماز، غلام بادیوں کو اللہ سے ڈرتے رہنا ان کے بارے میں۔ جب خلیفہ بنے، جب سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلافت، کرسی خلافت پر متمکن ہوئے، تو قبائل عرب نے یہ سمجھا، میں سمجھانا یہی چاہتا ہوں، قبائل عرب نے یہ سمجھا کہ اب تو ان کے نبی کا وصال ہو گیا، انتقال ہو گیا، اب یہ منتشر ہو جائیں گے، ان کا شیرازہ بکھر جائے گا۔ تو کچھ قبائل عرب مرتد ہو گئے، کچھ زکوٰۃ کے معنی ہو گئے کہ ہم زکوٰۃ نہیں دیں گے، حالات بگڑ گئے۔ اور یہ وہ وقت تھا کہ سنبھالنا بہت مشکل کام تھا، یہاں تک کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسے حضرت اسامہ ابن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سرکار نے فوج لے کے بھیجا تھا، کہاں؟ روم کی طرف۔ وہ مقام ذی خشب تک پہنچے تھے کہ یہ خبر ملی، حضرت اسامہ وہیں رک گئے، وہ بھی آئے، اور یہ بات ہو رہی تھی، لوگوں نے کہا کہ حضور اسامہ کو روک لیا جائے، اب نہ بھیجا جائے، کیونکہ قبائل عرب مرتد ہو رہے ہیں، مانعین زکوٰۃ بھی پیدا ہو گئے ہیں،
اب حالات اس طرح کے بن رہے ہیں تو کہیں ایسا نہ ہو کہ مسائل کھڑے ہو جائیں. جواب سنو عاشق صادق کا، جواب سنو مصطفیٰ کے اس سچے اور پکے غلام کا. یوں ہی مرتبہ نہیں ملا کرتا. ارشاد فرماتے سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ اے لوگوں، مجھے اس بات کا خوف نہیں ہے کہ ازواج مطہرات کے پاؤں اگر مدینہ طیبہ کے کتے پکڑ کے نوچے، پھر بھی اس بات سے میں اتفاق نہیں کر سکتا. اسامہ جائیں گے، جس جھنڈے کو میرے نبی نے بلند کیا ہے وہ جھنڈا ابوبکر اس سے نیچا نہیں کر سکتا ہے. اس لیے اسامہ جائیں گے، ضرور جائیں گے. فرمایا مانعین زکوٰۃ میں اگر زکوٰۃ میں ایک رسی دی جاتی ہوگی اور جس کے اوپر واجب ہوگا رسی دینا، اگر وہ نہیں دے گا تو میں اس سے جہاد کروں گا، لڑوں گا اس سے. سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ حضور امیر المومنین، کچھ آپ نرمی سے کام لیجئے، آپ نرمی سے کام لیجئے. آپ نے فرمایا عمر، زمانے جاہلیت میں تو تم بڑے جری بنتے تھے، زمانے جاہلیت میں بڑے جری بنتے تھے، آج تم بزدل ہو گئے ہو. یاد رکھو کہ ابو بکر جس اسلام کو نبی نے دیا ہے اور جس کو سیراز فرمایا ہے، اس اسلام کو ابو بکر ناقص نہیں ہونے دے گا. اور حضرت اسامہ کو خود آپ نے فرمایا کہ اسامہ چلیے، اور جب اسامہ گھوڑے پر بیٹھ گئے، بیٹھایا کا گھوڑے پر بیٹھو اور ساتھ میں پیدل چلتے رہے کچھ دور تک. حضرت اسامہ فرماتے ہیں امیر المومنین آپ تشریف لائیں گھوڑے پر. کہا اسامہ بیٹھے رہو، کم سے کم یہ تو رہے گا کہ کل میدان محشر میں رب قدیر کی بارگاہ میں عرض کر سکوں گا پروردگار، جس فوج کو تیرے نبی نے روم کی طرف بھیجا تھا اس کے سالار اسامہ کے ساتھ تھوڑی دور میں چند قدم پیدل چلا ہوں. اللہ اکبر. میرے آقا فرماتے ہیں کہ جنت کے ہر دروازے سے ایک شخص ایسا ہے جس کو ہر دروازے سے آواز آئے گی. کہا وہ کون ہے؟ وہ ابو بکر صدیق ہیں. اب یہ ابو بکر صدیق کے اوپر ہے کہ کس دروازے کو بخش دیں. بھائی ٹھیک ہے میں اس سے جاتا ہوں. تو کہہ رہے ہیں کہ میں کچھ دور تک پیدل چلا تھا. عزیزان ملت اسلامیہ، سرکار نے خواب دیکھا تو نبی کا خواب بھی وحی الہی ہوتا ہے. خواب دیکھا کہ لوگ میرے پاس پیش کیے جا رہے ہیں اور ایک میدان میں سب نے کرتے پہنے ہوئے ہیں. کسی کا کرتا سینوں تک ہے، کسی کا کمر تک ہے، کسی کا گھٹنوں تک ہے، کسی کا ٹخنوں تک ہے. سب سے بعد میں عمر آئے، ان کا کرتا اتنا لمبا تھا کہ وہ زمین پر گھسیٹتے ہوئے چل رہے تھے. تو لوگوں نے کہا حضور تو خواب بھی آپ نے بیان فرمایا، تعبیر بھی آپ بیان فرمائیے. تو آپ نے فرمایا کہ اس سے مراد دین ہے، اس سے مراد دین ہے. عمر کے وقت میں دین پھیلے گا. تو عزیزان ملت اسلامیہ، انہوں نے فرمایا کہ امیر المومنین نرمی سے کام لیجئے. تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ زمانے جاہلیت میں تو تم بڑے جری بنتے تھے اور آج بزدل ہو رہے ہو. ابو بکر نہیں رک سکتا ہے. مسیلمہ بن کذاب جو تھا، جس نے نبوت کا دعویٰ کیا تھا، سب طرف آپ نے فوج روانہ کی. اور حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں اور صحابہ فرماتے ہیں کہ یہ فراست ابو بکر صدیق کی تھی. اللہ نے ان کا سینہ کھول دیا تھا کہ جب فوج واپس پلٹی روم سے تو فتح یاب ہو کر کے لوٹی تو قبائل نے سمجھ لیا کہ ان کے نبی نے مدینے کے اندر بھی نظم و نسق بڑھیا بحال کر کے رکھا ہوا ہے اور باہر کے لیے تب بھی باہر فوج کشی کر رہے ہیں. تو عزیزان ملت اسلامیہ، لیکن وقت تو بڑا مختصر ملا نا. آپ کی خلافت کا وقت بہت مختصر رہا، 2 سال 2 ماہ چند دن آپ کرسی خلافت میں متمکن رہے. آپ نے غسل فرمایا، سردی کا موسم تھا اور وہ غسل فرمایا آپ نے تو سردی کی وجہ سے بخار ہوا. وہ تو وجہیں بن جاتی ہیں. اور 15 دن تک آپ بخار میں رہے.
اسی وجہ سے کافی کمزور بھی ہو گئے تھے، تو مسجد میں بھی آنا جانا نہیں ہو رہا تھا۔ اور پھر 22 جمادی الاخری کو 63 برس کی عمر میں 2 سال 2 ماہ چند روز کرسی خلافت پر متمکن رہ کر کے یار غار مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم یار مزار ہو گئے۔ آپ نے فرمایا تھا، اور پھر آپ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پہلو میں دفن کیے گئے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ عزیزان ملت، آپ اپنے اس مرض میں آپ نے وصیت نامہ لکھوایا۔ سیدنا عثمان ابن عفان اللہ تعالیٰ عنہ جملہ تمام صحابہ موجود تھے، آپ نے اس میں حضرت عمر کو خلیفہ نامزد فرمایا اور دعا فرمائی کہ یا اللہ، میں نے تیرے ان بندوں پر اس شخص کو ان کا والی بنایا ہے جو دین میں حریص بھی ہے اور سب سے بہتر ہے، جو ان لوگوں میں سب سے بہتر ہے اس کو ان کا ولی بنایا ہے۔ اور پھر نیچے لکھا کہ اگر عمر عدل و انصاف سے اور تمام چیزوں سے کام لیتے ہیں تو ٹھیک ہے، اور اگر اس سے ہٹتے ہیں تو قوم اس کا جواب دے خود ہوگی۔ یعنی کہ اگر ایسا ہوتا ہے تو آپ ساتھ چھوڑ دیجئے گا، اور نہیں چھوڑیں گے جو بھی ہو تو اس کے جواب دے آپ ہوں گے۔ بڑے رکعت عثمان ابن عفان اللہ تعالیٰ کے حوالے فرمایا، آپ نے سب کو لے جا کے دکھایا، سب نے قبول فرما لیا، سب نے مان لیا۔ اب آپ کہ اسلام کا واقعہ یہ ہے، آپ اسلام میں تب داخل ہوئے کہ آپ کی عمر 27 برس تھی، نبوت کے 6 سال، یعنی اعلان نبوت کے 6 سال آپ کی عمر 27 برس کی تھی۔ بعض روایتوں میں آتا ہے کہ 40 مسلمان مرد اور 11 عورتیں، اور بعد میں یہ آتا ہے کہ 23 عورتیں اور 39 مرد مسلمان ہوئے تھے۔ تو زیادہ تر لوگ 39 والے پر گئے ہیں۔ ان سبوں نے دیکھا کفار مکہ نے کہ حالات دن بدن کچھ کے کچھ بنتے جا رہے ہیں، مسلمانوں کی تعداد بڑھتی جا رہی ہے، 1 سے 2، 2 سے 4، یہ تو بہت ہو گئے سب۔ تو انہوں نے میٹنگ کی، میٹنگ میں یہ پاس آیا کہ سب سے بڑا کام یہ کر دیتے ہیں کہ ان کے نبی کو ہی معاذ اللہ قتل کر دیتے ہیں۔ اب نہ رہے بانس نہ بجے بانسری، بات ہی ختم ہو جائے گی۔ اب اس کے لیے جائے گا کون، یہ کام کرے گا کون؟ تو حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ یہ کام میں کروں گا، یہ کام میں کروں گا۔ تو انہوں نے کہا ہاں تم یہ کام کر سکتے ہو، یہ کام تم اچھی طرح کر سکتے ہو۔ کہا ٹھیک ہے۔ تلوار اٹھائی، ننگی تلوار ہے، لیے چلے جا رہے ہیں۔ کہاں جا رہے ہیں؟ نبی کو شہید کرنے جا رہے ہیں۔ انہیں تو پتہ ہی نہیں تھا کہ ہم کہاں جا رہے ہیں، اس لیے کہ بدھ کا دن تھا۔ میرے نبی نے دعا فرمائی تھی، یا اللہ ابو جہل ابن ہشام اور عمر ابن خطاب، ان دونوں میں سے جو تجھے محبوب ہو، جو پیارا ہو، اسے اسلام کی عزت کے لیے اور اسلام میں داخل فرما دے۔ اور بعض روایتوں میں یہ بھی آیا کہ سرکار نے دعا فرمائی، اللہم اعز الاسلام بعمر بن الخطاب خاصہ، عمر بن خطاب کے لیے خاص دعا فرمائی۔ 2 دعائیں کی۔ کچھ بے ایمان قسم کے لوگ ہیں، اور سنی بھی کہیں کہیں بہک جاتا ہے اسی میں یار، وہ کہتے ہیں عمر فاروق اعظم نے تو اہل بیت سے بڑی دشمنی کی ہے، بڑے مسائل پیدا کیے ہیں، اور نہ جانے کتنے من گھڑت قصے کہانیاں سبوں نے بیان کی ہوئی ہیں۔ عمر کے لیے 2 دعائیں کی، اللہم اعز الاسلام، یا اللہ اسلام کو عزت دے۔ یہ دعا کون کر رہا ہے؟ اللہ کے نبی دعا فرما رہے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، اسلام کو عزت عطا کر۔ کس کے ذریعے؟ بھی عمر بن الخطاب، عمر بن خطاب کے ذریعے۔ تو 2 باتیں ہو گئی نا، تو جہاں عمر ہو گئے وہاں اسلام کی عزت ہوگی،
اور اہل بیت تو عزت اسلام ہیں، تو پھر عمر ایسا کیسے کر سکتے ہیں؟ تو من گھڑت کہانیاں اور قصے وہ سناتے ہیں، چونکہ علم نہیں ہوتا اس لیے کچھ سنی بھی بہک جاتے ہیں۔ ان باتوں کا خیال رکھو۔ تو ادھر دعا فرمائی تھی، بدھ کا دن تھا، اور اماں جان فرماتی ہیں کہ سرکار جب ہاتھ اٹھاتے تھے تو آپ فرماتی ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ جب کسی دعا کے لیے ہاتھ اٹھاتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالی آپ کی دعا کو پوری کرنے میں جلدی فرماتا ہے، اور کیوں نہ ہو، خدا کی رضا چاہتے ہیں دو عالم، خدا چاہتا ہے رضائے محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو یہاں دعا فرمائی بدھ کے دن، اور جمعرات کو صبح معاملہ ہو گیا یہ۔ اب تلوار سوتے ہوئے، اور موٹے تازے آدمی لمبے آدمی تھے۔ تاریخوں میں حلیہ بیان کیا جاتا ہے، تو حلیہ یہ بیان کیا جاتا ہے کہ آپ کی لمبائی اتنی تھی اور اس بہت موٹے تازے تھے، اور آپ کا سر مبارک جو ہے وہ جہاں بھی آپ رہتے تھے لوگوں سے اونچا ہی نظر آتا تھا۔ اب آپ چلے جا رہے ہیں، حضرت نعیم سے ملاقات ہو گئی راستے میں، دوستی تو تھی ان لوگوں میں پہلے سے، لیکن اس وقت ایمان چھپایا جاتا تھا۔ سرکار نے حکم فرمایا تھا کہ چھپا دے، مطلب ظاہر مت کرو۔ کہا عمر کیا بات ہے، بڑے جلال میں کہاں جا رہے ہو؟ کہا جا رہا ہوں آج محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو شہید کر دوں گا، آج کام ہی ختم کر دوں گا، یہ فتنہ پھیلا ہوا ہے اس کو ختم ہی کر دینا ہے۔ تو آپ نے فرمایا اچھا، تو عمر یہ بتاؤ کہ پھر اگر ایسا ہو ہی گیا خدا نخواستہ تو بنو قریش اور بنو زہرہ سے تم بچ پاؤ گے؟ تم بچ پاؤ گے؟ کہا کچھ بھی ہو جائے لیکن آج کام تمام کر دوں گا۔ کہا تمام کر دو گے بعد میں، پہلے جاؤ اپنے گھر کی خبر لو، اپنے گھر کی خبر لو۔ تمہاری بہن فاطمہ بہنوئی سعید یہ دونوں ایمان لا چکے ہیں، اپنا دین بدل چکے ہیں۔ کہا کیا بات کرتے ہو؟ کہا ہاں۔ پلٹ گئے، بہنوئی کے گھر پہنچ گئے، دروازہ بند تھا، حضرت اندر سے قرآن کی آواز آ رہی تھی پڑھنے کی۔ حضرت خباب رضی اللہ تعالیٰ نے قرآن پڑھا رہے تھے۔ جب انہوں نے دستک دی، پوچھا کون؟ کہا عمر۔ تو عمر کا جلال پہلے بھی بہت تگڑا تھا۔ بہن نے کہا عمر بھائی ہے، اچھا ٹھیک ہے۔ حضرت خباب رضی اللہ تعالیٰ ووٹ میں ہو گئے، چھپ گئے، اور بہن نے دروازہ کھول دیا۔ کہا کیا پڑھ رہے تھے تم لوگ؟ میں نے سنا ہو کہ تم لوگ بھی بے دین ہو گئے ہو، کیا پڑھ رہے تھے؟ کہا ہم اللہ کی کتاب پڑھ رہے تھے، قرآن پڑھ رہے تھے۔ تو بہنوئی پر تو پھر ٹوٹ پڑے، وہ جتنا منہ کا گھوسا مار سکتے تھے مارنا شروع کیا۔ بہن تھی، انہوں نے دوڑ کر کے جانا چاہا، اور ظاہر سی بات ہے بات شوہر کی ہے، بھاگ کے گئی کیا کر رہے ہو؟ تو ایسا ہاتھ مارا کہ ناک پر لگا اور ناک سے خون جاری ہو گیا۔ جب خون جاری ہوا تو آپ نے فرمایا عمر اگر تو ہمیں مار بھی ڈالے گا، ہمارے جسم کو کتوں سے نچوا دے گا، بوٹی بوٹی کرا دے گا، پھر بھی ہم دامن مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم چھوڑ نہیں سکتے، ایمان کو ترک نہیں کر سکتے، اس سے باز نہیں آ سکتے ہیں۔ اور خون بھی بہ رہا تھا، تو بات بھائی بہن کی تو تھی، تو ایک طرف خون بھی بہ رہا تھا بہت تیزی سے، تو عمر تھوڑے ٹھنڈے ہو گئے کیونکہ بہن کے ناک سے خون جاری تھا۔ اب ٹھنڈے ہوئے کہا کہ اچھا یہ بتاؤ جو پڑھ رہے تھے تم لوگ کیا تھا وہ؟ کہا قرآن۔ کہا لاؤ میں دیکھتا ہوں پڑھ کر کے۔ کہا تم کو نہیں دیا جائے گا، اگر تمہیں پڑھنا ہے تو غسل کرو، وضو کرو، پھر اس کے بعد ہی دیا جائے گا۔ بعض روایتوں میں آتا ہے کہ پڑھ کے سنایا، بعض میں آتا ہے کہ عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ نے خود پڑھا۔ آپ نے غسل کروایا، وضو کروایا، کہا پڑھو، تو آپ نے پڑھا جب، تو سورت یہی تھی، سورت طٰہٰ کی، طٰہٰ ما انزلنا علیک القرآن لتشقى الا تذکرۃ لمن یخشیٰ تنزیلا ممن خلق الارض والسماوات العلیٰ۔ پڑھتے جا رہے ہیں اور آنکھوں سے آنسو نکلتے جا رہے ہیں، پڑھتے جا رہے ہیں، دنیا بدلتی جا رہی ہے، پڑھتے جا رہے ہیں، کفر چھٹتا جا رہا ہے۔ تو کہا ایک کام کرو، چلو میں نبی کی بارگاہ میں چلتا ہوں،
جب حضرت خباب رضی اللہ تعالیٰ نے سنا کہ اب یہ جانے کے لیے تیار ہیں تو آپ نکل پڑے اوٹ سے. آپ نے فرمایا عمر کل ہی کی بات ہے، لگتا ہے کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا تمہارے حق میں قبول ہو گئی ہے، کیونکہ سرکار نے کل ہی فرمایا ہے اللہم اعز الاسلام بعمر بن الخطاب خاصہ. فرمایا کہ اللہ اسلام کو عزت عطا فرما عمر بن خطاب کے ذریعے. تو لگتا ہے کہ آقا کی دعا قبول ہو گئی ہے. اب ساتھ ساتھ چلے تو حضرت ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا گھر پہاڑ کے تھوڑا اوپر تھا، ایسے جگہ پر تھا کہ وہاں سے سب کچھ دیکھا جا سکتا تھا. تو کمرہ بند رہتا تھا، سرکار اور صحابہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہیں بیٹھے ہوئے تھے. تو کسی نے دیکھا، وہ جھری ہوتی ہے نا دروازے کی، تو دیکھا کہ عمر آ رہے ہیں اور ننگی تلوار ساتھ میں ہے. تو ایک صحابی نے کہا عمر آ رہے ہیں بڑے جلال میں، ننگی تلوار بھی ہاتھ میں. ایک شیر اور وہاں بیٹھا ہوا تھا، ایک شیر اور بھی تھا. 2 ہی دن ہوا تھا ابھی. کون تھے وہ؟ سید الشہداء حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سرکار کے سگے چچا. آپ نے فرمایا کون آ رہا ہے؟ کہا عمر آ رہے ہیں. کہا آنے دو، اگر اس کی نیت ٹھیک ہے تو ٹھیک ہے، اور اگر نیت ٹھیک نہیں ہوگی تو تلوار بھی اسی کی ہوگی، گردن بھی اسی کی ہوگی. کھول دو دروازہ. دروازہ کھول دیا گیا. جب دروازہ کھول دیا گیا آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہیں. عمر آتے ہیں اور جیسے ہی دروازے پر پہنچتے ہیں آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہوتے ہیں، دروازے پر آتے ہیں، ایک ہاتھ سے ان کا دامن پکڑا اور دوسرے ہاتھ سے تلوار پکڑا. فرمایا عمر کب تک یہ چلتا رہے گا؟ جب تک کہ تم لوگوں پر ذلت مسلط نہیں ہو جائے گی. فرمایا حضور اشہد ان لا الہ الا اللہ وان محمدا عبدہ ورسولہ صلی اللہ تعالی وسلم. حضور میں کلمہ پڑھنے آیا ہوں، اسلام لانے آیا ہوں، مسلمان ہونے آیا ہوں. اسی لیے کسی نے کہا عمر سوئے نبی گئے، نظر سوئے عمر گئی. عمر سوئے نبی گئے، نظر سوئے عمر گئی. پڑی نگاہ مصطفیٰ تو زندگی سنور گئی. پڑی نگاہ مصطفیٰ تو زندگی سنور گئی. ابھی اسلام میں داخل ہوئے ہیں، ابھی داخل ہوئے ہیں، جبریل امین بھی حاضر ہو گئے. کیونکہ صحابہ نے بڑے زور کا نعرہ لگایا تھا اللہ اکبر کا، پورے مکے میں آواز گونج گئی. صحابہ نے جب نعرہ لگایا اللہ اکبر کا عمر کے ایمان لانے کی خوشی میں، تو پورے مکے میں آواز پھیل گئی. تو جبریل امین بھی حاضر ہو گئے اور فرمایا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صرف یہی خوشی نہیں منائی جا رہی ہے، ملائے اعلیٰ میں فرشتے بھی خوشی منا رہے ہیں، آسمانوں میں فرشتے بھی خوشیاں منا رہے ہیں. یا ایھا النبی حسبک اللہ ومن اتبعک من المؤمنین. اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، قرآن کی آیت بھی آ گئی، فرمایا اے نبی اللہ آپ کو کافی ہے، اور جو ایمان والے آپ کے متبع ہیں، جو آپ کی اتباع کر رہے ہیں، یہ بھی آپ کو کافی ہے. آیت کا مفہوم اصل میں بنتا تھا کہ عمر بھی کافی ہے، عمر کافی ہے. کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہم حق پر نہیں ہیں؟ آقا نے فرمایا بے شک ہم حق پر ہیں. کہا پھر تو ہم دروازے میں اور کمرے میں بند ہو کے کیوں نماز پڑھیں گے؟ ہم خانہ کعبہ میں حرم میں نماز پڑھیں گے. نکلیے حضور، ہم نماز حرم میں پڑھیں گے. اور 2 ٹکڑی بنائی گئی، ایک ٹکڑی کے سالار امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بنایا گیا، ایک ٹکڑی کے سالار فاروق اعظم بنے. اور شان و شوکت سے چلی یہ جماعت حرم میں نماز پڑھ رہی ہے. ایک ٹکڑی نماز پڑھ رہی ہے، دوسری حفاظت کر رہی ہے، پھر دوسری پڑھ رہی ہے، وہ حفاظت کر رہی ہے. حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ جملت اور بہت سارے صحابہ ہیں، فرماتے ہیں کہ عمر جب ایمان لے آئے تو کفار مکہ نے کہا کہ آج ہمارا شیرازائی منتشر ہو گیا، وہ تو ہمارے برابر ہو گئے.
اور عمر نے اس قدر جنگ و جدال کیا کفار مکہ سے کہ مسلمانوں کا پیچھا ہی چھوڑ دیا ان لوگوں نے، اور بڑے شان سے اطمینان و سکون سے خانہ کعبہ کے پاس جا کر کے نماز ادا کی جاتی تھی اللہ کے نبی کی امامت میں۔ اور جب ایمان لے آئے نا تو یہ کام تو ہو گیا، اس کے بعد اب سب کے گھر پہ جا رہے ہیں۔ ابو جہل کے گھر پہ گیا، دروازہ کھٹکھٹایا، کون؟ کہا عمر۔ ہاں بولو کیسے آپ؟ کہا میں ایمان لے آیا ہوں، دروازہ کھولو۔ نہیں عمر ایسا مت کرنا، اتنا ڈرپوک آدمی تھا کہ دروازے سے باہر ہی نہیں نکلا۔ پھر دوسرے کے پاس گئے، ایک آدمی نے کہا اچھا یہ بتاؤ عمر کرنا کیا چاہتے ہو؟ آپ نے فرمایا میں چاہتا ہوں کہ تمام کفار مکہ کو پتہ چل جائے کہ عمر مسلمان ہو گیا ہے۔ تو اس نے کہا ایک کام کرو، گھر گھر جاؤ گے تو کام نہیں بنے گا، ہوتے ہیں نا کہ بی بی سلندن ہوتے ہیں کچھ لوگ، تو کہا کہ یہ آدمی جو بیٹھا ہوا ہے نا وہاں، اس سے جا کے بیان کرو تو بس تمہیں کہیں جانے کی ضرورت نہیں پڑے گی، پورا مکہ جان جائے گا۔ خیر وہاں گئے، انہوں نے کہا، وہاں جا کے بیان کر دیا۔ اب وہ کھڑا ہو گیا پہاڑ کے اوپر، لگا چلانے، کہا عمر مسلمان ہو گیا، عمر مسلمان ہو گیا، پورا مکہ جان لیا۔ تو آپ کے ایمان لانے کے بعد وہی وہ مقام تھا کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو فاروق کا لقب دیا، اس لیے کہ اسلام آیا نہیں، حق آیا باطل گیا۔ عمر کا وہ مقام ہے کہ ہر کوئی مرید ہوتا ہے یار، تمام صحابہ مرید رسول ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، لیکن عمر صرف مرید رسول نہیں ہے، ان کی ایک شان یہ بھی ہے کہ وہ مراد رسول بھی ہیں، صرف مرید رسول نہیں ہے، مراد رسول بھی ہیں، اور ایک دو نہیں متعدد مقامات پر، اور دین کے معاملے میں اتنے سخت ہیں، اللہ کا امر نافذ کرنے میں، اس کے رسول کا امر نافذ کرنے میں اتنے سخت ہیں کہ پوچھنا ہی نہیں ہے۔ بشر نام کا یہودی، اب میں جلدی بات کو ختم کرنا چاہتا ہوں۔ بشر نام کا یہودی تھا، اس کا کچھ معاملہ تھا، منافق تھا یہ، اور ایک یہودی تھا، دونوں کا کچھ جھگڑا ہو گیا۔ تو اس نے یہودی جو تھا اس نے کہا بشر سے جو منافق تھا، در پردہ اندر سے منافق تھا، بس سامنے سے کلمہ پڑھنے والا تھا، تو اس نے کہا کہ یہودی نے کہا کہ ایک کام کرتے ہیں کہ تم جس کا کلمہ پڑھتے ہو اسی سے فیصلہ کروا لیتے ہیں۔ اس نے کہا نہیں بھائی وہاں فیصلہ نہیں کیا جائے گا۔ کہاں کہ کعب بن اشرف کے یہاں۔ وہ یہودی جانتا تھا کہ یہ بہت بڑا رشوت خور آدمی ہے، رشوت لے کر کے فیصلہ غلط کرے گا، یعنی یہودی ہے مگر اسے پتا ہے کہ وہاں فیصلہ ٹھیک ٹھاک ہوگا اور یہاں گڑبڑ کرے گا وہ۔ اس نے کہا نہیں اپنے نبی سے فیصلہ کرواؤ۔ بہرحال کسی طریقے سے گیا، اللہ کے نبی نے دونوں کی باتیں سماعت فرمائیں، اس کے بعد چونکہ حق جاتا تھا یہودی کی طرف تو آپ نے یہودی کے حق میں فیصلہ دے دیا۔ اب وہاں تو مان گیا، جب باہر نکلا تو کہا ایسا تھوڑی ہے، ایسے نہیں مانوں گا میں۔ کہا تب کیسے مانو گے؟ کہا عمر کے یہاں فیصلہ ہوگا، عمر سے فیصلہ کرواتے ہیں۔ کہا یار تمہارے نبی نے فیصلہ کر دیا، ابھی کیا عمر کے یہاں کیا جانا ہے؟ بہرحال نہیں مانا تو کہا چلو ٹھیک ہے عمر ہی کے یہاں چلے چلو۔ وہاں گئے، دروازہ کھٹکھٹایا تو عمر حاضر ہوئے۔ ہاں کیا بات ہے؟ کہا کچھ معاملہ ہو گیا تھا تو میں چاہتا ہوں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کافی مصروف تھے تو میں چاہتا ہوں کہ فیصلہ آپ فرما دیجئے۔ یہودی نے کہا ایسا ہے کہ نبی نے آپ کے فیصلہ کر دیا ہے میرے حق میں۔ کیا کہا؟ آپ کے نبی نے میرے حق میں فیصلہ فرما دیا ہے۔ تو کہا پھر؟ کہا جب یہ باہر نکلا تو وہاں مان لیا، باہر نکلا تو کہہ رہا ہے کہ چلو عمر سے فیصلہ لیں گے۔ کہا ٹھیک ہے یہیں رکو، میں گھر میں جاتا ہوں آتا ہوں تو فیصلہ کر دیتا ہوں۔ عمر گھر کے اندر گئے، تلوار نکالے لے آیا، اس بشر کا جو منافق تھا گردن مار دی۔ کہا فیصلہ ہو گیا تم جاؤ۔ اب جب عمر نے گردن مار دی تو کہا ایک کلمہ پڑھنے والے کو عمر نے قتل کر دیا، مار دیا۔ اب منافقین نے شور مچانا شروع کر دیا، نبی کی بارگاہ میں FIR درج ہو گیا عمر کے خلاف۔ کہا یہ تو انہوں نے مسلمان کو قتل کر دیا، مسلمان کو قتل کر دیا۔ کوئی کہتا میں حضور نماز پڑھتا تھا، وہ حضور وہ روزہ رکھتا تھا، حضور وہ قرآن پڑھتا تھا، اور سب گواہی دے رہے ہیں۔ عمر کی طرف سے کون گواہ ہے؟ اس کے جو ہیری میوری تھے سب گواہی دے رہے تھے، حضرت عمر کی طرف سے کون گواہ ہے؟
تو چونکہ حضرت عمر آقا فرماتے ہیں کہ میرے عمر کے زبان پر فرشتہ بولتا ہے اور میرے عمر کی زبان سے ہمیشہ حق ہی نکلتا ہے، حق کے سوا کچھ نہیں نکلتا ہے۔ تو جب ان سبوں نے اپنا قضیہ پیش کیا، سارا کچھ ہو گیا، جب تک جبریل امین نازل ہو گیا علیہ الصلوۃ والسلام، قرآن کی آیت نازل ہو گئی، فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم۔ اے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، وہ مومن ہو ہی نہیں سکتا، آپ کے رب کی قسم کہ وہ مومن ہو ہی نہیں سکتا جب تک کہ اپنے سارے معاملات میں آپ کو اپنا حاکم تسلیم نہ کر لے، اور وہ بھی اس طرح نہیں، ایسا کہ اس کے دل میں کچھ ہونا نہیں چاہیے، سلموا تسلیما فرمایا کہ اس طرح مان لینا چاہیے کہ جس طرح بالکل عاجزی و انکساری کے ساتھ اس کے دل میں کسی بات کا خیال بھی نہیں ہونا چاہیے۔ تو جب یہ آیت نازل ہو گئی تو بات اللہ نے شہادت دے دی کہ عمر نے مسلمان کو قتل نہیں کیا، اس کو قتل کیا جو نبی کا حکم نہیں مان رہا ہے، اسے مارا ہے جو نبی کا حکم نہیں مانا ہے، جسے نبی کے فیصلے سے انکار کیا ہے۔ تو عزیزان ملت اسلامیہ، دین کے معاملے میں جو سختی امیر المومنین سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تھی، وہ اس کو پوری سختی کے ساتھ نافذ کیا کرتے تھے، کوئی سمجھوتا نہیں ہوگا اس میں۔ یہی وجہ تھی، آپ دیکھیں نا، وقت بڑا کم ملتا ہے، باتیں اصل میں رہ جاتی ہیں، وضاحت بھی نہیں ہو پاتی ہے۔ آپ کے دور حکومت میں چاروں عناصر پر آپ نے حکومت فرمائی ہے، مٹی پر بھی، آگ پر بھی، پانی پر بھی، ہوا پر بھی۔ یہ چار ہے نا، آگ ہے، مٹی ہے، پانی ہے، ہوا ہے، چار عنصر۔ زمین اچانک ہلنے لگی، زمین اچانک ہلنے لگی تو آپ نے اپنا درہ مارا زمین پر، کہا ساکت ہو جا، کیا تم نے اپنے اوپر عمر کا عدل نہیں دیکھا؟ رک گئی۔ یہی عمر ہے کہ درہ مار دیں تو زمین ساکت ہو جاتی ہے۔ آگ بتایا گیا کہ آگ لگ گئی ہے مدینہ کے قرب و جوار میں کہیں باہر سائٹ میں، اپنا رومال اٹھا کے دیا، کہا لے جاؤ اس کو دکھا دو، رومال دکھا دیا، لوگوں نے، آگ بجھ گئی۔ پانی پر حکومت کی، مصر کے گورنر حضرت عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہوں نے خط لکھا، کیونکہ ان کی بارگاہ میں کچھ لوگ حاضر ہوئے، انہوں نے کہا کہ ایسا ایسا معاملہ ہے، دریا نیل سوکھ رہا ہے اور یہ خشک ہو جاتا ہے، جب تک کہ ہم اس کو بھینٹ نہیں چڑھاتے ہیں تو ایک کنواری بچی اس کو بنا سجا کر کے اور اسے دریا میں پھینک دیتے ہیں تو پھر جاری ہوتا ہے۔ حضرت عمرو بن عاص فرماتے ہیں کہ یہ اسلام تو اس کی اجازت نہیں دے سکتا، لہذا ہم اس کی اجازت نہیں دیں گے۔ تب چونکہ بات گورنر کی تھی، کیسے کام ہو سکتا تھا؟ دریا نیل واقعی خشک ہو گیا، سوکھ گیا۔ جب سوکھ گیا تو پھر لوگ آئے، کہا حضور دریا نیل خشک ہو گیا ہے۔ آپ نے رقعہ لکھا امیر المومنین کے یہاں، کہا حضور ایسا ایسا معاملہ ہے، کیا کیا جائے؟ آپ نے فرمایا گھبرانے کی بات نہیں ہے۔ ایک خط لکھا آپ نے، خط میں کیا لکھا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، خلیفۃ المسلمین عمر بن خطاب کی طرف سے، اے دریائے نیل، اگر تو اپنے سے جاری ہوتا ہے تو تیری ضرورت نہیں ہے، ہم کو تیری کوئی ضرورت نہیں ہے، اور رب اللہ واحد و قہار کے حکم سے جاری ہوتا ہے تو جاری ہو جائے۔ آپ نے فرمایا اس کو رات میں ڈال دینا، رقعے کو۔ رات میں دریائے نیل میں یہ رقعہ ڈال دیا گیا۔ صبح ہوئی تو لوگ بیان کرتے ہیں، تاریخ ہے اس بات کی، ہسٹری آتی ہے اس کی، کہ جب صبح ہوئی تو 16 ہاتھ اوپر پانی بہ رہا تھا، چڑھ کر کے 16 ہاتھ اوپر چڑھ کر کے بہ رہا تھا۔ اور مسجد نبوی میں خطبہ عطا فرما رہے ہیں، خطبہ دے رہے ہیں حالت خطبے کے دوران
3 بار فرماتے ہیں یا ساریۃ الجبل یا ساریۃ الجبل یا ساریۃ الجبل، اے ساریہ پہاڑ کی اوٹ میں ہو جاؤ، اے ساریہ پہاڑ کی اوٹ میں ہو جاؤ۔ نہاوند میں جنگ ہو رہی ہے، ساریہ نہاوند میں لڑ رہے ہیں، کفار و مشرکین سے لڑائی چل رہی ہے، اور ساریہ نہاوند میں وہ جو ایران کا ایک صوبہ تھا آذربائیجان، اس کے جو پہاڑی ہیں انہی پہاڑیوں میں جنگ ہو رہی تھی، اور وہاں مہینوں کا سفر ہے مدینہ سے، اور یہاں منبر پہ کھڑے ہو کے کہہ رہے ہیں یا ساریۃ الجبل، اے ساریہ پہاڑ کے اوٹ میں ہو جاؤ، اور ساریہ نے سن لیا وہاں پر کہ امیر المومنین کی آواز آ رہی ہے ساریہ پہاڑ کی اوٹ میں ہو جاؤ، دیکھا تو چاری طرف سے گھیر رہے ہیں کفار و مشرکین۔ تو لوگوں نے پوچھا امیر المومنین آپ دوران خطبہ اتنی جلد بازی کر گئے؟ کہا کیا بتاؤں، چاری طرف سے گھیر لیا تھا ساریہ کو کفار و مشرکین نے، دیکھ کے اب دیکھا تو رہا نہ جا سکا، بولنا پڑا، تب بول دیا میں نے کہ ساریہ پہاڑ کی اوٹ میں ہو جاؤ۔ تو عمر وہ ہے کہ ہوا پر بھی حکومت ہے، عمر وہ ہے کہ پانی پر بھی حکومت ہے، عمر وہ ہے کہ آگ پر بھی حکومت چل رہی ہے، عمر وہ ہے کہ مٹی پر بھی حکومت چل رہی ہے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، تو سیدنا امیر المومنین عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خصوصیات بہت ساری ہیں، بہت ساری خصوصیات ہیں، ایک دو نہیں، ان کی خصوصیت کی کوئی کمی نہیں ہے، کتنا بیان کیا جائے گا، ایک دو باتیں بیان ہو پاتی ہیں، 2 باتیں 3 باتیں بیان ہو پاتی ہیں۔ کسی بھی جنگ میں 2 باتیں عرض کروں گا، بات ختم کروں گا۔ کسی بھی جنگ میں، ایک جنگ میں حضرت ابو سفیان جب مسلمان نہیں ہوئے تھے، جنگ احد کے موقع پر، جب حضرت ابو سفیان ابھی مسلمان نہیں ہوئے تھے، تو جب کچھ انتشار ہوا، مسلمان منتشر ہو گئے، کچھ مسئلہ ایسا بن گیا کہ تھوڑی دیر کے لیے شکست ہونے لگی، بھگدڑ مچ گئی، تو اس وقت بھی عمر ثابت قدم تھے اور وہیں کھڑے تھے۔ تو جب ابو سفیان نے فرمایا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ ہبل کی قسم اور ہبل کی عزت ہے، آج ہبل جیت گیا، لات و منات عزا ہبل ان کے بت تھے نا، یہ بتوں کی عبادت کرتے تھے جن کی، کہ آج تو جیت گیا، عزت ساری اس کی ہے۔ آقا نے فرمایا عمر جواب دو ابو سفیان کا کہ عزت و جلال صرف ذوالجلال والاکرام کے لیے ہے، ہبل تمہارا کیا جیتے گا، تمہارے جو مرے ہیں وہ جہنم میں جائیں گے اور ہمارے جو شہید ہوئے وہ جنت میں جائیں گے، کہاں سے برابر ہو سکتا ہے؟ تو ہر مقام پر ثابت قدمی کا مظاہرہ فرمایا آپ نے، اور 21 سے 22 مقامات پر پروردگار عالم نے آپ کی رائے سے موافقت فرمائی ہے اور قرآن نازل ہوا ہے۔ اور آقا فرماتے ہیں کہ ہر امت میں ایک محدث ہوتا ہے، میری امت کا محدث عمر ہے۔ آقا فرماتے ہیں کہ میرے بعد اگر نبی ہوتا کہ کوئی نبی ہوگا، سلسلہ چلتا، تو میرے بعد اگر یہ سلسلہ چلتا تو وہ عمر نبی ہوتا، یہ نبوت کا تاج عمر کو ملتا۔ اللہ اکبر، حضرت عمر کی وہ شان ہے یار، چھوٹی موٹی شان نہیں، بہت بڑی شان ہے۔ عمر جنتیوں کے چراغ بھی ہیں، اور اتنی خصوصیات ہیں کہ کیا بتایا جائے۔ جب جنگ تبوک کے موقع پر جیسے اسرا بھی کہا جاتا ہے، جیسے اسرا تنگ دستی کا دور تھا، کھانے کے لیے 24 گھنٹے میں کھجوریں ملتی تھیں، ایک آدھ کھجور، حالات ایسے بنے ہوئے تھے، اور 1-2 لوگ نہیں تھے، 30,000 کی فوج تھی، 30,000 صحابہ اکرام تھے، 30,000 صحابہ کی جماعت تھی۔ جب بھوک زیادہ ہونے لگی تو کچھ لوگ نبی کی بارگاہ میں آئے، کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اب کچھ تو نہیں بچا ہے، اونٹیں ہیں ہمارے پاس، جو اونٹ جو سواری کے لیے تھے وہ اونٹ ہیں ہمارے پاس، تو کیا کریں، انہی کو ذبح کر کے انہی کو کھائیں؟ تو اللہ کے نبی نے اجازت عطا فرما دی، ہاں جاؤ انہی کو ذبح کرو۔ جب وہ اپنا حرب و ہتھیار لے کے تیار ہوئے کہ ابھی اونٹوں کو ذبح کرنا ہے، تو عمر نے دیکھ لیا، فرماتے کیا کرنے جا رہے ہو؟ کہا اونٹوں کو ذبح کریں گے، اب کچھ بچا تو ہے نہیں، تو انہی کو ذبح کریں، انہی کو کھائیں۔ تو آپ نے فرمایا تو پھر یہ ساز و سامان لے کے کیسے جاؤ گے، سفر کیسے کرو گے؟ کہا پھر کریں کیا؟ کہا نہیں، ہم اللہ کے نبی سے اجازت لے کے آئے ہیں۔ صحابہ نے مل کے کہا ہم اللہ کے نبی سے اجازت لیے ہیں۔
آپ نے فرمایا ٹھیک ہے رکو ابھی مجھ کو جانے دو. آپ گئے. طریقہ ہوتا ہے منایا کیسے جاتا ہے, ہوتا ہے نا کہ کچھ باتیں کی جاتی ہیں, جیسے اب کوئی آیا تو بات کچھ اور کرنی تھی لیکن بات کچھ اور کر رہا ہے. اب مان لیجیے میرے پاس کوئی آیا تو اب وہ بات کرنا کچھ اور چاہ رہا ہے. اب چونکہ ہم لوگ کے پاس اتنے لوگ آتے ہیں بات سمجھ میں آ جاتی کرنا کیا چاہ رہے ہیں یہ, لیکن چونکہ پہلے وہ تمہید باندھتے ہیں یہ ہے ایسا ہے تو ویسا ہے, تو کہہ دیتے ہیں بھائی یار جو اصل گفتگو ہے وہ کر لیجئے. تو حضرت عمر فرماتے ہیں حضور وہ اونٹ ذبح ہو جائیں گے تو پھر سفر کیسے ہوگا اور ساز و سامان کیسے جائیں گے. سرکار مسکرائے فرمایا عمر جو کہنا ہے وہ کہو, عمر جو کہنا چاہتے ہو وہ کہو. کہا حضور میں چاہتا ہوں کہ ایک دسترخوان بچھا دیا جائے اور تمام صحابہ سے کہا جائے کہ جو کچھ اگر بچا کھچا ہے ان کے پاس سوکھی پھوکی جو بھی ہو وہ سب لا کر کے اس دسترخوان پر جمع کریں. تو کہا ٹھیک ہے, آواز لگا دو, اعلان ہو گیا. اب کسی کے پاس ایک کھجور نکلی, کسی کے پاس سوکھی روٹی تھوڑی سی نکلی, مطلب اس طرح کی چیزیں. اب ظاہر سی بات 30,000 لوگ ہیں تو تھوڑا سامان بھی ہوگا تو تھوڑا سا تو ہو ہی جائے گا. اب وہ دسترخوان پر جمع ہو گیا. کہا آپ کیا کرنا ہے؟ کہا حضور دعا فرما دیجئے, حضور برکت کی دعا فرما دیجئے. سامان سامنے, تو اللہ کے نبی نے کچھ پڑھا جو پڑھا اور پڑھنے کے بعد ہاتھ اٹھایا دعا فرمایا. کہا عمر کھلاؤ. اب کھلانا شروع ہوئے. 30,000 صحابہ نے کھا بھی لیا, اس میں سے ایک رتی بھی کمی نہیں آئی. یہ کس کے سبب سے ہوا؟ حضرت عمر کے سبب سے ہوا, ورنہ اونٹ کاٹے جاتے. لیکن بات اصل میں کہنا کچھ تھا, گھما کے بات کر رہے تھے حضور اونٹ کٹ جائیں گے, ذبح ہو جائیں گے تو پھر سفر کیسے ہوگا, سامان کیسے جائے گا. آقا تو سب کچھ جانتے, پوچھا عمر اصل بات پر آ جاؤ, کہنا کیا چاہ رہے ہو. تو عزیزان ملت اسلامیہ حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وہ مقام ہے کہ کیسر و کسریٰ جس سے تھر تھر کانپتے تھے, اور جب ابر کرم بن کر کے ایران پر برسے تو ایران میں بھی رحمت آ گئی, اور ہر جگہ 22 سے لے کر کے 26 لاکھ مربع میل پر حکومت فرمائی ہے فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے. اور یہی وہ دین تھا جس کو سرکار نے فرمایا تھا کہ عمر کے زمانے میں دین ترقی کر جائے گا اور پھیل جائے گا دین. تو دین پھیلا. اور یہ بھی فرمایا کہ لوگوں کے جانے پر لوگ رویا کرتے ہیں, یہ تو ایک الگ بات ہے, لیکن میرا عمر جس دن جائے گا دنیا سے اس دن اسلام بھی روئے گا. اسلام کو جتنی تقویت زمانے عمر میں ملا ہے, زمانے عمر میں جتنی تقویت ملی اتنی تقویت کبھی نہیں ملی. تو فرماتے ہیں اسلام ہی روئے گا عمر جانے پر جس دن عمر جائے گا دنیا سے. عزیزان ملت اسلامیہ آخری بات عرض کروں گا, ختم کر دوں گا بات کو. مولا علی کی بات لے آتا ہوں میں, کیونکہ آج کل بڑا مسئلہ بنا ہوا ہے. حضرت مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم فرماتے ہیں, اپنا خواب بیان کرتے ہیں. فرماتے ہیں کہ میں نے خواب دیکھا رات میں کہ فجر کا وقت ہے. ذرا غور سے سنیے گا عمر کا مقام کیا ہے. فجر کا وقت ہے اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھا رہے ہیں, اور جب نماز پڑھ چکے تو ایک بوڑھی ماں آئی ہیں, انہوں نے ایک ٹوکرے میں کھجور لا کے دیا, کہا حضور قبول فرما لیجئے. حضور نے قبول فرما لیا اسے, اور پھر کھڑے ہوئے اور صحابہ میں تقسیم کرنے لگے اس کو. تو جب تقسیم کرنے لگے تو جب میرا نمبر آیا تو آپ نے کھجور اپنے ہاتھ میں لیا دستے مبارک میں, اور میرے ہاتھ میں نہیں دیا. فرمایا علی منہ کھولو. تو جب میں نے منہ کھولا تو آپ نے میرے منہ کے اندر کھجور ڈال دیا اور کھا لیا. میں کہا جب کھجور کھایا تو ٹیسٹ محسوس ہوا مجھے, اور نیند کھلی. تو میں نے کہا کہ جب نیند کھلی تو میرے منہ کے اندر اسی کھجور کا ٹیسٹ, وہی خوشبو, وہی چیزیں مل رہی تھی. تو میں نے کہا چل کے آج عمر کو اپنا خواب بتاؤں گا
کہ امیر المومنین آج میں نے یہ خواب دیکھا ہے. اب نکلے تو جماعت کا وقت ہو گیا. فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نماز پڑھانے کھڑے ہوئے. یہ بیان کس کا ہے؟ حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کا. تو فرماتے ہیں کہ خواب میں جو چیز جس طرح میں نے نماز پڑھاتے ہوئے نبی کو دیکھا اسی طرح عمر کو دیکھا. جو صورتیں نبی تلاوت کر رہے تھے وہی صورتیں عمر نے تلاوت کی. اور جس طرح نماز ختم ہونے کے بعد سرکار بیٹھے تھے اسی طرح عمر بیٹھ گئے. اور اتنی ہی دیر میں ایک کھجور لے کر کے ایک بوڑھی اماں چلی آئی. اتنی ہی دیر میں. اور کیسے قبول کر لیا جائے؟ تو عمر نے بھی اسی طرح کھڑے ہو کر کے کھجور تقسیم کرنا شروع کر دیا. سنیے مزہ آئے گا آپ کو. کھجور تقسیم کرنا شروع کر دیا. کہا جب میری باری آئی تو کھجور ہاتھ میں لیے کہا علی منہ کھولو. علی منہ کھولو. تو کہے میں نے منہ کھولا. تو کہا کھجور منہ میں ڈالا انہوں نے. اب میں نے کھا لیا تو ٹیسٹ وہی تھا جو رات میں دیکھا تھا خواب میں. تو میں نے کہا کہ اب چونکہ دوستی نہ تھی تو ایک تو کھا ہی لیا تھا. تو حضرت علی فرماتے کہ میں نے کہا عمر ایک اور نہیں ملے گا, ایک اور کھجور نہیں مل جائے گی. تو فرماتے رات میں سرکار نے دے دیا ہوتا تو میں بھی دے دیتا. کہ رات میں اگر نبی نے دے دیا ہوتا دوسری تو میں بھی دے دیتا. تو کہنے کا مطلب یہ عمر کا مقام یہ ہے, عمر کی عظمت یہ ہے. ان کا مقام و عظمت کیا کوئی سمجھے گا؟ کہ فرماتے ہیں علی اگر رات میں اللہ کے نبی نے 2 دے دیا ہوتا تو میں بھی 2 دے دیتا. تو یہ بیان کس کا ہے؟ مولا علی کا. تو یہاں تو کچھ بھی نہیں تھا. اب اس کو بیچ میں لا کر کے لوگ قوم کو منتشر کر رہے ہیں, انتشار کے عالم میں لا رہے ہیں. ارے علی کوئی چھوٹی موٹی چیز کا نام ہے یار. اسد اللہ الغالب ہیں, وہ شیر خدا ہیں. کوئی چھوٹی موٹی چیز کا نام ہے؟ یہ وہی ہیں کہ جن کے بارے میں آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب فرمایا علی یہ عبد بود ہے مت جاؤ اس کے مقابلے میں. 1000 آدمیوں سے وہ اکیلے لڑتا تھا. کہا یہ عبد بود ہے مت جاؤ اس کے مقابلے میں. علی کھڑے ہو گئے, کہا جاؤں گا. کہا بیٹھ جاؤ. بیٹھ گئے. 1 بار 2 بار 3 بار پھر کھڑے ہو گئے. کہا حضور میں جاؤں گا, بھلے ہی عبد بود ہے تو کیا ہوا. اور یہ وہی علی ہے کہ جن کی تلوار جب اس کے سر پر پڑی ہے تو پورے لوہے میں غرق تھا وہ, مگر یہ ضرب ید اللہ ہی تھی کہ جب سر پہ پڑا ہے تو 2 ٹکڑوں میں بانٹ دیا. تو کوئی چھوٹی موٹی چیز کا نام ہے؟ کہتے نہیں وہ علی کے رہتے ہوئے آنکھوں سے آنسو تو گرتا نہیں, پیاس کا پانی لگا لیتے ہیں. کہ نہیں وہ دروازہ چلا دیا, فاطمہ الزہرا کو دھکا مار دیا, تو یہ کیا وہ کیا. بتاؤ حضرت علی پر تبرہ کر رہے ہیں سب. ان کے رہتے ہوئے کام ہو جاتا. اور پھر جو عزت اسلام کی عزت کے لیے آیا تھا وہ عزت اسلام کو تار تار کرے گا. اگر یہ ہوتا تو عمر مسلمان ہی نہ ہوتے. تو یاد رکھو تم اہل سنہ والجماعت ہو. ہم اہل پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کشتی میں سوار ہیں اور صحابہ مثل تاروں کے ہیں, ان تاروں سے راستہ دیکھ رہے ہیں. اس لیے ہم اہل بیت کے بھی ان سے بھی پیار کرنے والے ہیں, اصحاب نبی سے بھی پیار کرنے والے ہیں. اور جب دونوں کا پیار اکٹھا ہوگا, دونوں کی محبت جب یکجا ہوگی, تب جا کر کے کامیابی نصیب ہوگی, تب بھلائی تک پہنچیں گے. اس لیے عزیزان ملت اسلامیہ بہت ساری باتیں ہیں سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی, مگر ہر بات تو بیان بھی نہیں ہو سکتی, وقت کا بھی تقاضا ہوتا ہے. اور میں یہ چاہتا ہوں کہ بیان سنیں اور بیان سن کے گھر جائیں, جا کر کے آرام سے سو جائیں. جب اب تو مؤذن کی آواز گھروں تک شاید نہیں پہنچے گی تو کم از کم الارم ہی لگا لیں, فجر میں حاضر ہو جائیں. بس بات بن گئی, سمجھ لیجئے. رات بھر عبادت میں لکھ دیا گیا. تو سنیں یہاں اور سن کے جائیں. دعا فرمائیے اللہ تعالی ہم سب کو شفا صراط مستقیم پر چلتے رہنے کی توفیق منت فرمائے. مولا کریم ہم سب کی گناہوں کو معاف فرما, ہماری مشکلوں کو آسان فرما.
پروردگار ہمیں جو بیمار نے شفا کاملہ اور عاجلہ نصیب فرما، جو قرض دار ان کو بار قرض سے سبق دوش فرما، جو صاحب اولاد ان کی اولادوں کو نیک اور صالح بنا، مولا کریم جو بھی اولاد ان نیک اور صالح اولاد عطا فرما، جو برسر روزگار ان کے رزق میں برکت عطا فرما، جو بے روزگار نے روزگار مہیا فرما، الہ العالمین اسلام کا بول بالا فرما، پرچم اسلام کا بول بالا فرما، مسلمانوں کے عزت و آبرو کی حفاظت فرما، مولا کریم ہمارے پیشانیوں میں سجدوں کی تڑپ عطا فرما، ہمیں پنجگانہ نماز پڑھنے کی توفیق مرمت فرما، مولا کریم مجھ سے بولنے میں کسی قسم کی کوئی کوتاہی ہو تصاوری ہو مولا اسے معاف فرما، یا اللہ نبی اور آل نبی صلی اللہ علیہ وسلم جن تمام نیک بندوں کے صدقے و فضل ہماری دعاؤں کو اپنے بارگاہ میں شرف قبولیت سے سرفراز فرما، فصلی اللہ تعالی علی النبی الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین، وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔